ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، کیس نمبر 40۔ شٹ اپ یار، پتہ نہیں آتے ساتھ کون سی باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو، فضول میں میرا دماغ خراب کرتے رہتے ہو۔ اذلان کو اپنی اس بے قراری سے ایک چڑ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ اس کی شخصیت شروع سے ہی کبھی بھی دل پھینک فطرت کی حامل نہیں رہی، مگر اب اس کا دل نہ جانے کیوں بار بار زینی کی طرف ہی مائل ہوئے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کے اعصاب پر قابو پاتا، ایک اور در کھل گیا۔ ولید کی اچانک کراچی آمد اور پھر زینب کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ اذلان نے بھلے ہی وہ سارے لمحات سلگتے ہوئے گزارے، مگر اس کے ذہن میں ایک دن بھی شک کا گمان نہیں گزرا تھا۔ ماضی روز روشن کی طرح صاف نظر آ رہا تھا۔ سوری، یہ سب میرے برے خواب کی وجہ سے ہوا، پلیز آپ کچھ غلط مت سمجھیے گا۔ سنبھل کر زینب۔ اذلان کا لہجہ تفکر آمیز تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زینب نے خود کو سنبھالا دے دیا۔ اور ویسے بھی میں کیوں غلط سمجھوں گا بھائی، میں نے آپ سے تھوڑی کہا ہے ساری رات آپ میرے شانے پر سر رکھے مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کرتی رہی ہیں۔ اذلان نے اس کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتے راتاً ایک ایسی بات گھڑ دی جس کا سرے سے ہی کوئی وجود نہیں تھا۔ اف میرے اللہ، یہ برے خواب پتہ نہیں کب میری جان چھوڑیں گے۔ اذلان کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ ویسے تو بڑی ناراضگی شو کرتی، اب ذرا سی پریشانی ہوئی تو فوراً انہی کا سہارا لینے لگی۔ کتنی سیلفش لگ رہی ہوں گی میں، اف۔ اذلان اس کی ساری بڑبڑاہٹ سن رہا تھا۔ پتہ نہیں بچپن میں کس پاگل سے ٹکرا گئی جو یہ برے خواب میری جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ زینی نے ہڑبڑاتے ہوئے خود کو اس منظرنامے سے ہی دور لے جانا مناسب سمجھا۔ صحیح کہتا ہے ولید، ان کے اس چھوٹے سے دماغ میں اتنی ساری باتیں پتہ نہیں آ کیسے جاتی ہیں، جب دیکھو ہر وقت کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہی سوچ رہی ہوتی ہیں۔ اذلان نے اس وقت ولید کی بات کی تائید کی۔ آپ سے ناراض کیا ہوا، مجھے تو کھانا تک کا ہوش نہیں رہتا۔ اذلان کو ایک ایک لمحہ آج بھی یاد تھا۔ اتنی سختی سے کون گفٹ دیتا ہے بھلا؟ زینی کا پرنم شکوہ۔ نرمی سے گفٹ دینے کا نتیجہ صبح میں اچھے سے بھگت چکا ہوں، وہ میں۔ لگتا ہے آپ پچھلا حادثہ بھول گئیں، یاد نہیں آپ کو؟ اگر اس بار بھی کچھ ہو جاتا تو؟ سوری، وہ میرا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا تھا، بس اسی لیے۔ آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا تھا؟ وہ حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ جب سے ان کی بحث ہوئی تھی اذلان کے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اترا، اور یہاں اسے زینب کی الٹی منطق ہی دیکھنے کو مل رہی تھی۔ ان کی سرد جنگ میں اس کا کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا تو کسی اور سے منگوا لیتی آپ، اگر باہر کھانے کا دل کر رہا تھا تو مجھے ایک میسیج کر دیتی آپ۔ کیا تھا آپ کو میسیج، آپ نے رپلائی ہی نہیں کیا۔ آپ نے سوری کا میسیج کیا تھا، آئس کریم کا نہیں۔ آپ نے اس کا کون سا رپلائی کیا جو آئس کریم کا میسیج سینڈ کر دیتی آپ کو؟ اگر میں نے آپ کا سوری ایکسیپٹ کیا ہوتا تو رپلائی بھی کر دیتا، اور ویسے بھی آپ کو کیا فرق پڑتا، آپ تو یہاں مزے سے آئس کریم کھا رہی تھی، میری ناراضگی جائے بھاڑ میں۔ اذلان کو علیان کی انجوائے کرنے والی بات پھر سے یاد آئی تو نئے سرے سے غصہ آ گیا۔ میں نے میسیج کیا تو تھا، آپ نے رپلائی ہی نہیں کیا۔ زینی تقریباً رو دینے کو تھی۔ ایک میسیج کر کے آپ بری زباں ہو گئی، کیا دوسرا میسیج کرنے کی زحمت کی آپ نے؟ بھئی آپ نے سوری ایکسیپٹ کیا بھی ہے یا نہیں؟ اذلان کو زینی سے شکوے کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اذلان، میں نے آج تک کسی روٹھے کو نہیں منایا اور نہ ہی مجھے اس کا آئیڈیا ہے، لیکن اس ویڈیو کے لیک ہونے کے بعد مجھے پتہ چلا کسی ناراض اپنے کو منانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ زینی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ آئی ایم سوری زینب، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، بس اسی لیے۔ اذلان، میں یہ سب بھی آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی۔ ماما، بابا اور ولی کے بے جا لاڈ پیار نے مجھے کس قدر کمزور بنا دیا، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ زینی کے لبوں سے ولی کا ذکر سننا اذلان کو پھر سے لب بھینچنے پر مجبور کر گیا، مگر اس نے چاہ کر بھی زینی کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ اذلان آج چپ سادھے زینب کے دل کی باتیں اسی کی زبانی سن رہا تھا۔ اذلان، وہ سب مجھ سے ناراض ہو کر بھی مجھے خود ہی منا لیتے تھے، مجھے کبھی کسی کو منانے کی نوبت ہی نہیں آئی، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے
اگر میں نے غلطی کی ہے تو وہ معافی بھی مجھے ہی مانگنی پڑے گی. I'm sorry اذلان. زینب نے معذرت چاہی. اٹس اوکے زینب، مجھے لگتا ہے آپ نے شاید رونے کا کوئی مقابلہ شروع کیا ہوا، جو ہر وقت بس روتی ہی رہتی ہیں. اذلان نے مصنوعی گر کہا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے صرف تبھی رونا آتا ہے جب میں کسی سے ناراض ہوں یا پھر کوئی مجھ سے ناراض ہو. اسی دوران ولید کا فون آیا گیا. زینب نے چھوٹتے ہی ریسیو کر لیا. آپ نے تو ہمیشہ میرے سامنے ہی ولید سے بات کی، کیونکہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی غلط سوچ نہیں تھی اور نہ ہی میرے ذہن میں. میں تو بس اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسا رد عمل دے دیتا تھا. اب اذلان کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے جب زینب اذلان کے ساتھ بیٹھی ولید سے بلا جھجک بات کر رہی تھی. ولید، تمہیں پتہ ہے میں ابھی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہی تھی اور دیکھو تمہارا فون آ گیا. اچھا، اس کا مطلب دل کو دل سے راہ ہونے والی بات ہے. سچ ہے پھر تو. دل کی دل سے راہ کو چھوڑو، اس وقت میرے ذہن میں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے. ولید کی گرمجوشی پر اذلان کا ضبط جواب دے گیا. وہ کیا؟ میرے ذہن میں تو شیطان کا نام لیا اور شیطان حاضر والا جملہ چل رہا تھا. اپنی حساسیت کی بدولت اذلان کو ان کی فرینکنس کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر زینب کے چہرے کی بڑھتی رونق نے اسے کچھ بھی سخت سخت کہنے سے فوراً روک لیا. آپ کی ذرا سی نظر اندازی مجھے کڑنے پر مجبور کر دیتی تھی. وہ لمحے بھر کے لیے حال میں لوٹا اور پھر واپس ماضی میں کھو گیا. اذلان اب ان لمحات کو یاد کر رہا تھا جب زینب ہاسپٹل میں تھی. اس نے ہوش میں آتے ہی فاطمہ اور باقی سب کی خیریت دریافت کی، ماں سوائے اذلان کے.